السلام علیکم مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی. کافی دیر سے اسکرین پہ آنے کے لیے معذرت. آج جو ایک بڑا ٹرینڈ سوشل میڈیا پہ جس نے دھوم مچا رکھی ہے وہ ہے کرنل کی بیوی. ایک دن پہلے ہی ایک ویڈیو آئی جس میں ایک خاتون خانہ گاڑی پہ مانسیرا موٹر وے پہ جا رہی، ان کو روکا گیا، پولیس نے روکا ان کو، تمام ٹریفک کو روکا ہوا تھا، مگر انہوں نے سختی کی اور بیریئرز کو زبردستی ہٹا کے اپنی گاڑی لے کر وہاں سے روانہ ہو گئی. مگر صرف اتنا کچھ ہوتا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی. انہوں نے گاڑی سے باہر نکل کے پولیس اہلکاروں کے لیے اور باوردی اہلکاروں کے لیے کچھ نازیبا زبان بھی استعمال کی، جس کی وجہ سے بڑا ہنگامہ ہوا. اور وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ میں کرنل کی بیوی ہوں، یہ حوالدار اور صوبیدار، میں کیا چیزیں، ہٹاؤ یہ بیریئرز. اور وہاں پہ ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانی، بڑے غصے میں تھی. تو آج میں نے سوچا میں اس حوالے سے ضرور بات کروں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی معلومات بھی چل رہی ہیں کہ جو کہ غیر مصدقہ ہیں، اور پھر اس حوالے سے جوڑا جا رہا ہے کہ فوج کے ادارے کو بھی جو کسی نہ کوئی اس کی وجہ تو ہے، بلا جواز تو نہیں ہے، کیونکہ ملک کے سیاسی حالات بھی آپ کے سامنے ہیں اور جس طرح کی سیاست ہمارے ملک میں ہوتی ہے. تو اس حوالے سے بات کروں گا میں. اور میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں میرا ایک اپنا کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے، مفادات کا ٹکراؤ جس کو کہتے ہیں. بطور صحافی آپ کو بتانا ضروری ہے، میں خود بھی ایک کرنل کا بیٹا ہوں، اور سچی بات پوچھیں تو میری والدہ مرحومہ جو ہیں وہ بھی کافی سخت طبیعت کی تھی، اور میں نے انہیں کئی بار اسی طرح غصے میں دیکھا ہے، اسی طرح جیسے ویڈیو میں ہے. اور یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ اگر کوئی خاتون خانہ کوئی بھی بات کرتی ہیں یا کوئی بھی سخت الفاظ کا استعمال کرتی ہیں تو اس کی ذمہ داری براہ راست جو ہے فوج کے افسر پہ پڑتی ہے یا پڑنی چاہیے. گو کہ فوج کا ڈسپلن ہے ایسا، اور کینٹونمنٹ کے اندر آبویسلی جو بھی اہل خانہ ہوتے ہیں وہ بھی کافی حد تک فوج کے ڈسپلن کے انڈر ہوتے ہیں. مگر پبلک لائف میں، پرائیویٹ لائف میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو براہ راست ادارے سے جوڑنا مشکل ہوتا ہے. تو آج اسی والے سے بات کروں گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاتون خانہ کا جو رویہ ہے وہ ایک تو ان کی ایک ذاتی شخصیت بھی ہو سکتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی فوجی افسر کی بیوی ہوں اور ایسی سخت زبان استعمال کریں، وہ سویلین بھی ہو سکتی ہیں. تو وہ ان کا ایک ذاتی ٹیمپرامنٹ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا، میں خود کینٹونمنٹس میں ساری زندگی گزری ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کینٹونمنٹ کے اندر ایک فوجی افسر کی جو گھریلو زندگی ہوتی ہے، جو فیملی لائف ہوتی ہے، وہ بڑی ریجڈ سی لائف ہوتی ہے، ڈسپلنڈ سی لائف ہوتی ہے، اسٹریٹ لائنز کی لائف ہوتی ہے، اور اس میں ریجڈیٹی ڈیفینیٹلی آ جاتی ہے. اور یہ کینٹونمنٹس کی لائف کا بھی اثر جو ہے ڈیفینیٹلی فیملیز کے اوپر پڑتا ہے، ان کے ٹیمپرامنٹ پہ پڑتا ہے. مگر جو تیسرا ہے وہ ہے ایک نفسیاتی اسٹیٹ آف مائنڈ، جس میں جو فوجی افسران تو ظاہری بات ہے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہی ہیں، اور کئی ویڈیوز ایسی بھی آئی ہیں کہ جنہوں نے پبلکلی بڑی سختی کی ہے بیکاز وہ فوجی افسران تھے اور وہ آئین اور قانون کو شاید سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. مگر جو ان کے اہل خانہ ہیں ان کی طرف سے جو اس قسم کا یہ رویہ ہے کہ میں کرنل کی بیوی ہوں، اس کے پیچھے ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے اور ہمارے ایک معاشرتی پہلو بھی ہے. پاکستان کا جو معاشرہ ہے اس میں کرنیل نہیں، جرنیل نہیں، اور جو فوج کی حکومت جو رہی ہے اس سے ڈیفینیٹلی جو فوجی افسران کے جو اہل خانہ ہیں ان کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کسی نہ کسی طرح کے وہ قانون اور آئین سے بالاتر ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ فوج کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، کوئی نہیں چھیڑ سکتا. اور اس کا بھی جواز ہے، اس سوچ کا بھی جواز ہے. یہ بلا جواز سوچ نہیں ہے، نفسیاتی صورتحال نہیں ہے. اور اس کے لیے ہماری تاریخ ہمارے سامنے ہے. 11 سال فیلڈ مارشل ایوب خان، پھر جنرل ضیاء الحق کے 11 سال، پھر جنرل مشرف کے 8 سال 9 سال. تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی کچھ لوگ جو خاص کر جن کا تعلق فوجی گھرانے سے ہوتا ہے، اور عام طور پہ ہر دوسرے تیسرے پاکستانی کا کوئی بھائی، باپ، بھتیجا جو ہے وہ فوج میں ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کا بھی یہ رویہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں چھیڑ سکتا، اور یہ غلط بات ہے. تو اس واقعے سے اور اس ویڈیو سے سیکھنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے، صرف بطور شہری نہیں، بطور انسان نہیں، بلکہ بطور معاشرہ بھی، کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور جو کچھ خاتون خانہ نے مانسیرا کی موٹر وے پہ کیا ہے، سچی بات پوچھیں تو ہماری جمہوریت کی شاہراہ کے اوپر یہی کچھ ہمارے فوجی آمر حضرات لوگ کرتے رہے ہیں.
فوجی جرنیل بھی کرتے رہے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تو صرف اس لیے ایک خاتون خانہ کو نشانہ بنانا یہ بھی مناسب نہیں تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیس نے ویڈیو بنائی ہے اگر وہ ڈپارٹمنٹل انکوائری کی حد تک ہوتی یا ان کو سرکاری طور پہ کیمرے دیے گئے ہوتے اور ان کو سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا, یہ بھی ایک اس کے اوپر بھی ایک پالیسی وضع ہونی چاہیے کہ کیا پولیس والے جو ہیں خود سے ویڈیو شہریوں کی ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ شیئر کر سکتے ہیں نہیں. تو اس حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی ضرور پالیسی وضع ہونی چاہیے. اور جہاں تک آرمی چیف نے ایکشن کا سنا ہے لے لیا ہے تو اس کی وجہ بھی ایک ہی ہے اور وہ وجوہات بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. لیکن ہم چلیں گے محمد وحید جو سینئر صحافی ہیں ان سے, اور ان کا بھی ایک مفادات کا ٹکراؤ ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ان کا تعلق بھی مانسیرا سے ہے اور وہ شاید کرنل کے پڑوسی ہیں. میں کرنل کا بیٹا ہوں اور وحید صاحب کرنل کے پڑوسی ہیں. جی وحید صاحب آپ بھی مانسیرا کے رہنے والے ہیں اور اس موٹر وے سے ہی گزر کے مانسیرا کی طرف جاتے ہیں. چلیں کرنل کی بیوی کے رویے کے حوالے سے تو بہت سی باتیں ہوگی. وہ جو کہتے ہیں نا کہ فوج کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جو فوجی افسران ہوتے ہیں ان کی بیوی ان سے ایک رینک اوپر ہوتی ہے. اب مطلب یہ بھی کہا جاتا ہے تو اس کی بھی ایک وجہ ہے نا. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا میں خود کرنل کا بیٹا ہوں اور میری والدہ مرحومہ وہ بھی کافی سخت طبیعت کی تھی اور ہمیں بڑے وہ ڈسپلن میں رکھتی تھی. تو اس کی وجوہات بھی آپ کو پتہ ہی ہے. تو آپ کا کیا تجربہ ہے یہ جو مانسیرا روڈ پہ واقعہ ہوا ہے, یہ کیا واقعہ ہے؟ یہ مانسیرا روڈ کے سفر کے حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ مطیع اللہ, بنیادی طور پر یہ جب آپ اسلام آباد سے جاتے ہیں موٹر وے پہ تو آپ برہان انٹرچینج سے تھوڑا سا آگے ہزارہ موٹر وے یا ایکسپریس وے پہ آپ چلے جاتے ہیں. تو یہ سی پے کا حصہ ہے اور ابھی تک جو اس کو اوپن کیا گیا ہے, کھولا گیا ہے پبلک کے لیے, وہ مانسیرا تک ہے. تو عموماً یہ ہے کہ مانسیرا انٹرچینج پہ آپ نیچے اتر جاتے ہیں اور وہاں سے آپ اپنے اپنے علاقوں میں جاتے ہیں. وہیں سے آپ ٹول ٹیکس دیتے ہیں اور وہ ٹول ٹیکس پی ایف ڈبلیو یا این ایل سی کے پاس ہی جاتا ہے. یہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن بھی فوج کے زیر انتظام. ظاہر بات ہے یہ موٹر وے اور سارا. تو یہ جو سڑک بند کی ہوئی تھی یہ بھی فوجی حکام کے حکم کے بعد؟ اچھا, میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ وہاں سے کچھ لوگ ریکویسٹ کر کے پھر یو ٹرن لیتے ہیں یہ ٹول ٹیکس دینے کے بعد اور پھر اس حصے پہ چلے جاتے ہیں جو ابھی زیر تعمیر ہے. کہیں سے تعمیر ہو چکا ہے, کہیں سے زیر تعمیر ہے, اور وہاں سے پھر وہ اپنے گاؤں دیہات کی طرف جاتے ہیں تاکہ ان کو مختصر پڑے راستہ. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ موٹر وے انٹرچینج سے اترتے ہیں, مانسیرا میں اترتے ہیں جب آپ انٹرچینج سے, تو وہاں سے آگے سڑک کافی خراب ہے, 3-4 کلومیٹر, اور بہت زیادہ رش ہوتا ہے. پھر آپ کو مانسیرا شہر کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے تقریباً. تو پھر آگے لاری اڈا ہے, تو بہت زیادہ مصیبت ہے لوگوں کے لیے. اس کا جو متبادل موٹر وے ہے وہ زیر تعمیر ہے. وہ زیر تعمیر ہے. تو یہاں سے کچھ لوگ یو ٹرن لیتے ہیں, وہ رانگ سائڈ سے جاتے ہیں اور پھر دوبارہ موٹر وے پہ چلے جاتے ہیں زیر تعمیر حصے پہ. تو اس میں آگے آتی ہے ٹنل. یہ ٹنل ہے ہزارہ یونیورسٹی اور مانسیرا کے اس انٹرچینج کے درمیان. یہ تقریباً کچھ 3 کلومیٹر ٹنل ہے جو تعمیر ہو چکی ہے, لیکن ابھی اس میں لائٹیں وغیرہ نہیں ہیں. میں خود وہاں سے 1-2 بار گزرا ہوں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یا تو آپ کو شروع میں ہی نہ جانے دیا جائے, اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے, یا پھر جب آپ وہاں پہنچ گئے تو وہاں اگر آپ 5-7-10 کلومیٹر یا 15 شنکیری سے آتے ہوئے آپ کو 15 کلومیٹر یہاں آنا پڑتا ہے, اور آپ کو موٹر وے کے جو ہے نا وہ ٹنل پہ اگر کوئی کہے کہ آپ واپس چلے جائیں تو آپ کو آٹومیٹکلی ہوگا کہ بھئی آپ نے وہاں سے کیوں چھوڑا یہاں تک ہمیں. ٹھیک ہے, ہاں اصولی طور پر آپ کو نہیں جانا چاہیے, لیکن شروع میں ہی روک دینا, ہاں, یا شروع میں روک دینا چاہیے, یا جب باقی گاڑیاں جا رہی ہیں تو پھر آپ کو بھی لگتا ہے یار کہ باقی جا رہے ہیں مجھے کیوں نہیں چھوڑ رہے. تو ہوتا یہ ہے کہ وہاں جو چیک پوسٹ پہ یا جو ایک ناکہ سا بنایا ہوا ہے عارضی ہوتا ہے, جس طرح اس میں ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ ایک ڈنڈا رکھا ہوا ہے, اس میں تو سب کو روکا ہوا تھا. ہاں, اس میں سب کو روکا ہوا ہے, لیکن دوسری طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیاں آ رہی ہیں. اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ اس طرف سے آ رہی ہیں اور اس طرف سے آپ نے سب کو روکا ہوا ہے. یہ بھی کچھ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. اچھا, اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر جو آرمی کا اہلکار, کبھی ایف سی کے اہلکار بھی کھڑے ہوتے ہیں, میں نے خود واسطہ پڑھا ہے, کبھی زیادہ تر پولیس کے ہی ہوتے ہیں لیکن ساتھ رینجرز کا, آرمی کا یا ایف سی کا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سی پیک پہ بھی کام جاری ہے, چائنیز انجینئر کام کر رہے ہیں, تو ان کو سیکیورٹی بھی پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ. تو یہ ایک اس کا بھی حصہ ہے. تو وہ روکتے ہیں ٹریفک کو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی روکتے ہیں, پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, اور شہریوں کی بھی سیکیورٹی, ڈرائیور ہیں, پیسنجر, کیونکہ باڑ بھی نہیں لگی ہوئی ابھی. تو اگر آپ وہاں پر 60, 70, 80 پہ جائیں گے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ درمیان میں کوئی بھی آ سکتا ہے, کوئی جانور گزر سکتا ہے, لوگ گزر سکتے ہیں, کیونکہ باڑ ابھی آگے نہیں لگی ہوئی, کیونکہ وہ آفیشیلی اوپنڈ نہیں ہے, کھلی نہیں ہے. پھر تو اس کا مطلب ہے کہ شروع سے ہی ایز اے اسٹرکٹ پالیسی وہاں پہ جانے ہی نہیں دینا چاہیے, بجائے اس کے کہ اس طرح کے واقعات ہوں. یہی بنیادی نقطہ ہے کہ یا تو آپ سب کو جانے دیں, یا پھر یہ نہیں ہے کوئی افسر ہے تو اس نے اپنا کارڈ دکھا دیا یا اس نے اپنی سرکاری گاڑی کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تو وہ چلا گیا.
مثلا میں نے خود دیکھا کہ لوگ جا رہے تھے تو میں نے پوچھا کہ بھائی کیوں جا رہے ہیں، باقیوں کو نہیں چھوڑ رہے، کہ وہ سرکاری افسر ہیں یا وہ سرکاری ہے. تو ایک دن تو میں نے یہ کیا کہ میں نے کہا اچھا وہ سرکاری ہے، تو میں نے پھر اپنا کارڈ نکال دیا. تو میرے پاس پریس کا کارڈ تھا یا پریس کا کارڈ تھا نہیں، تو میرے پاس اس دن وہ میں نے جیسے پرس سے کارڈ نکالا تو وہ PID کا پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا کارڈ تھا، جو ایکریڈیٹیشن کارڈ جرنلسٹوں کو حکومت جاری کرتی. تو اس میں گرین سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان. تو پولیس والے نے دیکھا گورنمنٹ آف پاکستان، اس نے کہا سر پہلے بتا دیتے کہ آپ بھی سرکاری ملازم ہیں. تو اس نے میرے لیے بھی راستہ کھول دیا. یہ غلط پالیسی ہے. یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر مجھ سے اب جب آگے گاڑیاں جا رہی ہیں وہ بھی پرائیویٹ گاڑیاں ہیں اور مجھے آپ روک رہے ہیں، تو آٹومیٹکلی میرے ذہن میں یہ آتا ہے یا میری فیملی کے کہ ہم کوئی لیسر گارڈ کے بچے ہیں. ٹھیک ہے، مگر اس کے باوجود بھی دیکھیں فوج کے بڑا ڈسپلنڈ ایک ادارہ ہے اور کنٹونمنٹ کی لائف بڑی ڈسپلنڈ ہوتی ہے، اور فوج کے افسران اور ان کے اہل خانہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ زیادہ ڈسپلن کو فالو کریں گے. تو یہ جو اب خاتون خانہ اس وقت سڑک پہ کھڑے ہو کے بات کر رہی ہیں اور جس طریقے سے نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اور جو سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کو پتہ ہے، تو ایسا ہونا چاہیے تھا. بطور شہری آپ کیا سوچتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. اگر شروع میں ہی روک دیا جاتا تھا تو یہ ایشو ہی نہ ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پولائٹلی ان کو کہیں، ہاں ٹھیک ہے، پولائٹلی بھی کہا گیا تھا ان کو کہ واپس ہو جائیں، اور ان کو یہ بھی کہا گیا کہ پیچھے کتنے لوگ انتظار کر رہے ہیں آپ دیکھ رہی ہیں. تو اصولی طور پر ان کو وہیں سے مڑ جانا چاہیے تھا، باقی لوگوں کو بھی وہاں سے وہ کر لینا چاہیے تھا. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے. اور مسئلہ دوسری وہی ہے کہ روزہ ہے، رمضان میں آپ 8, 10, 15 کلومیٹر ڈرائیو کر کے آگے گئے ہیں، شروع سے آپ کو چھوڑ دیا گیا، اور جب وہاں پہنچے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے واپس مڑ جائیں، مطلب کہ آپ 15 کلومیٹر واپس جائیں گے. میں ویسے ہی ٹینشن آئی ہوتی ہے ہر ایک کی. تو ہاں یہ بھی ہے، پاکستانی ہم میں سے ہی لوگ ہیں. تو وہاں سے آپ 15 کلومیٹر واپس جائیں گے، اور جہاں سے آپ انٹر ہوئے تھے وہاں جا کے پھر آپ نیچے کراکرم ہائی وے پہ اتریں گے، اور وہاں سے آپ جائیں گے 20 کلومیٹر مانسہرہ، اور وہاں سے پھر آپ انٹرچینج سے آئیں گے. تو یہ بھی ایک سائیکولوجیکل فیکٹر بھی ہوتے ہیں کہ یار مجھے اتنا لمبا اب دوبارہ جانا پڑے گا. یہ بھی ایک ایشو ہے. اچھا، آپ مانسہرہ کے رہنے والے ہیں اور خاتون خانہ بار بار کہتی میں کرنل کی بیوی ہوں، اور اب وہ کرنل صاحب کا نام بھی سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کافی، بلکہ ذرائع سے فوج کے ترجمان کے دفتر سے بھی رد عمل آ رہا ہے ذرائع کے نام کی صورت میں، اور جو پولیس کے حکام ہیں ان کے ذرائع سے بھی خبریں جاری کی جا رہی ہیں اور انفارمیشن دی جا رہی ہیں. تو اصل معاملہ کیا ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے اس ساری سچویشن کا؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ان کے شوہر کی بھی غلطی ہے، اور ان کی بھی کوئی ویڈیو پرانی 2 سال پہلے کی ہے جو پولیس والے سے وہ جھگڑ رہے تھے. تو یہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ جہاں تک میں اس فیملی کو جانتا ہوں، یہ آپ کے مانسہرہ میں پڑوسی ہیں؟ جی، یہ وہاں ساتھ ایک محلہ یا ایک گلی چھوڑ کے رہتے ہیں، 2 گلیاں. کرنل فاروق صاحب جو ہیں، ان کے والد رستم خان ایڈوکیٹ، بہت بڑا نام تھا ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں، اور یہ وہ پہلے شخص تھے رستم خان ایڈوکیٹ جنہوں نے 1958 میں پاکستان میں چائے کی کاشت کی تھی. تو اس حوالے سے بھی تاریخ میں ان کا نام یاد رکھا جاتا ہے. اچھے وکیل بھی تھے، لیکن ان کے پاس زمینیں بہت تھیں، تو ایک وہاں ایک خانگی تصور تھا، جس طرح یہاں پر وڈیرا یا جاگیردار کا ہوتا ہے، تو اس طرح. تو وہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ سائیکولوجیکلی آپ کے اندر وہ آتا ہے ایک چیز بیک گراؤنڈ میں. دوسرا وہ سخت مزاج، ہاں وہ سخت مزاج تھے، یہ بھی ان کے بارے میں بڑا مشہور تھا. ہم تو اس وقت بہت چھوٹے تھے جب، تو ان کی مزاج کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بڑے سخت مزاج کے انسان ہیں رستم خان ایڈوکیٹ. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بلا ضرورت، میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے کسی کے ساتھ اس طرح جھگڑا کیا ہو. ہاں جہاں پر ان کی کوئی ایسی وہ ہوئی تو اس پہ تو وہ شاید فیملی میں آ جاتا ہے، DNA میں ہوتا ہے ہر انسان کے کہ فیملی بیک گراؤنڈ سے ٹیمپرامنٹ ٹیمپرامنٹ کا اپنا اپنا ہوتا ہے. ہر کسی کا کوئی کتنی جلدی ٹیمپرامنٹ لوز کرتا ہے، کوئی کتنی جلدی غصے میں آتا ہے، یا کوئی کتنے سکون ہوتا ہے زیادہ. یہ چیزیں شاید ہیں. تو کرنل صاحب کی پہلے بھی ویڈیو تھی ایسی، جو ویڈیو آئی تھی وہ سوشل میڈیا پہ ابھی بھی پڑی ہوئی ہے، جو ایبٹ آباد میں ڈائی بورڈے کے باہر ان کا جھگڑا ہوا تھا ٹریفک وارڈن یا پولیس اہلکار کرنل صاحب کا. جی، کرنل فاروق صاحب کا. تو وہ اس وقت بھی خیر وہ میرے خیال سے بعد میں معاملہ رفع دفع کر دیا گیا تھا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسی پاداش میں ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا تھا کوئٹہ. تو وہ تو آفیشیلی کوئی ورژن آئے گا تو پتہ چلے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ ویڈیو یہ کنفرم ہے کہ وہ کرنل فاروق صاحب کی. اچھا، تو آرمی چیف کی طرف سے بھی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ نوٹس لیا گیا ہے، بڑا سخت نوٹس لیا گیا ہے. تو اس کی وجہ بظاہر تو مجھے یہ لگتا ہے کہ صرف وہ الفاظ ہیں جو انہوں نے باوردی ماتحت اہلکاروں کے لیے استعمال کیے صوبیدار اور حوالدار کے حوالے سے، اور یقینی طور پہ اس کا نوٹس ہونا چاہیے تھا. مگر یہ فوجی افسر کو اس کی اہلیہ کے باتوں کا ذمہ دار ٹھہرانا، یہ آپ کے خیال میں کس حد تک درست ہے؟ میرے خیال سے کسی حد تک بھی درست نہیں ہے. کوئی بھی شخص، اور یہ کنٹونمنٹ میں بھی یہ واقعہ نہیں ہوا. ہاں، اور کوئی بھی شخص میں کہتا ہوں کہ دنیا میں قانون میں کوئی بھی شخص صرف اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اپنے کہے ہوئے اپنے کیے ہوئے کا ذمہ دار ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ، یہ تو میرے خیال سے شرعی طور پر بھی درست نہیں ہے
کہ میں کسی اور کے عمل کا اپنے بیوی بچوں کے یا ماں باپ کے عمل کا ذمہ دار ہوں، یہ تو ممکن نہیں ہے دوستوں کے. کنٹونمنٹ کے اندر تو جو اہل خانہ ہوتے ہیں وہ تو فوج کے ڈسپلن اور اس قوانین کے متحد ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ کنٹونمنٹ کے ایریا سے باہر ہیں، کسی سویلین ایریا میں کچھ کرتے ہیں، تو کیا ان پہ اہل خانہ پہ بیوی بچوں پہ تو فوج کا قانون لاگو نہیں ہو سکتا؟ اب یہ مجھے اس قانون کا نہیں ویسے تو ہر شہری پہ لاگو ہو جاتا ہے. اس قانون کا مجھے نہیں پتہ، چونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ وہ ہے آرمی کا ہے، اور آپ کے والد صاحب کرنل عبدالرزاق صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ آرمی میں تھے اور وہ خود بڑے ڈسپلنڈ آدمی تھے. میں نے جو ان کے بارے میں پڑھا ہے، سنا ہے، جو ان کی آڈیوز میں نے سنی ہیں، کچھ ویڈیوز بھی ہیں کچھ لوگوں کے پاس جس میں وہ لیکچرز دے رہے ہیں، بڑے زبردست آدمی تھے. تو وہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ قانون وہاں کنٹونمنٹ کے اندر، ظاہری بات ہے وہ تو کنٹونمنٹ ہے ہی ان کا، اس میں تو وہ لاگو ہوگا. لیکن باہر جہاں تک آپ بات کرتے ہیں تو میرے خیال سے اس واقعے کی اگر ہم صرف بات کریں تو جو وہاں موقع پہ پولیس اہلکار تھے، انہوں نے جب ویڈیو بنا لی تو اصولی طور پر وہ ویڈیو ان کے پاس ہے، وہ محکمانہ کارروائی کے لیے پتہ نہیں کس خوف یا خدشے کے تحت یا کون سا وہ نفسیاتی عارضہ ہے کہ لوگ اتنے ڈرے ہوتے ہیں کہ بجائے یہ کہ محکمانہ کارروائی میں اس کو پیش کریں کہ چونکہ آرمی کا معاملہ آ گیا یا کرنل کی بیوی کا معاملہ آ گیا تو وہ اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں کہ تاکہ لوگ گالیاں دیں یا لوگوں کو بارا جائے. حالانکہ میرے خیال سے درست نہیں ہے. اگر آپ نے معاشرے کو درست کرنا ہے، آپ نے سسٹم کو درست کرنا ہے، آپ نے نظام کی بہتری کی طرف جانا ہے، نظام کی کو ٹریک پہ لے کے آنا ہے، تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پولیس کا کوئی افسر ذمہ داری لے کہ ہاں یہ سبارڈینیٹ میرا تھا. اور یہ تو ویسے بھی سی پیک کا حصہ ہے، اور یہ سی پیک سیکیورٹی فورس ہے، سی پیک کے پولیس اہلکار ہیں جو وہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں. تو اصولی طور پر تھانے میں مقدمہ درج کیا جاتا ہے، تو متعلقہ تھانہ ہے، افسر ذمہ داری لیتا، ان کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوتے ہیں پولیس کے، اور ان کا چلان پیش کیا جاتا، کسی کورٹ آف لاء میں جاتے ہیں اور وہاں کہتے ہیں ہاں جی آپ نے یہ کیا تھا. اگر وہ خاتون ڈینائی کرتی پھر کہتے ہیں یہ ویڈیو ہے. اب کیونکہ آرمی چیف نے نوٹس لے لیا اور بظاہر فوجی افسر کے خلاف فوج کے قانون کے تحت کارروائی ہوگی، اور جو بڑی عجیب بات ہے، فوجی افسر کو پتہ بھی نہیں ہے کیا واقعہ ہوا ہے. اگر اس کے خلاف ہونی بھی تھی تو 2 سال پہلے جو اس کی اپنی ویڈیو تھی اس کے اوپر ہونی چاہیے تھی، مگر اب جو ہے یہ کارروائی بڑی عجیب سچویشن ہے. تو یہ آپ کے خیال میں جو ویڈیو پولیس نے سوشل میڈیا پہ وائرل کی ہے تو کیا یہ کرائم نہیں ہے، یہ سائبر کرائم نہیں ہے کہ آپ خاتون خانہ کی ویڈیو چے جائے کہ وہ پبلکلی ایسے کر رہی ہیں، تو لیکن کم از کم پولیس کو یہ چیز وائرل نہیں کرنی چاہیے. کوئی عام شہری کرے تو اس کو علیحدہ پوچھا جا سکتا ہے پرائیویٹ کمپلینٹ میں، لیکن کیا محکمے کو ایسے کرنا چاہیے؟ اور بظاہر یہ ویڈیو بنانے والا بھی پولیس والا ہے. جی یہ بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ پولیس اہلکار، کیونکہ وہ ہندکوں میں آخر میں کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو بن گئی ہے ان کی، تو وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی بن گئی، ہم نے بنا لی. اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے تھے، اور شاید چونکہ ایک میسیج یہ بھی چل رہا ہے کہ پہلے بھی انہوں نے کیا تھا، صبح کے ٹائم بھی آتے ہوئے اس خاتون کے ساتھ ان کی کوئی اس طرح کے الفاظ کا تبادلہ ہوا تھا، تو وہ شاید پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ واپس آئیں گے تو ہم یہ کریں گے اس طرح کی ویڈیو جو بنانے سے. دوسری بات جو آپ نے کی، تو قانونی طور پر کسی بھی شخص کا، کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کا، ادارے کا، شخص کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ میری آپ کی کسی بھی ایکیوزڈ کی کہ وہ اس طرح ویڈیو بنا کے یا اس کے اہل خانہ کی اس کو پبلکلی وہ کرے، پبلش کرے یا اس کو پھیلائے. یہ سائبر کرائم میں آتا ہے بالکل، اور اس پہ میرے خیال سے قانونی کارروائی ہونی چاہیے کہ آپ ٹھیک ہے قانون کے مطابق جو ان نے لا توڑا ہے اس کے دفعات ان پہ لگیں گی، لیکن جو دوسرے طرف ان کی جو آپ نے حد تک عزت کی ہے یا ان کو آپ نے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی فیصلہ ہونے سے پہلے ہی صرف میڈیا کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے، ایون کہ بڑے سے بڑے مجرموں کی باہر کے ممالک میں شکلیں نہیں دکھائی جاتی، ان کو جب گرفتار کیا جاتا ہے یا ان کے خلاف الزام یا کارروائی ہوتی ہے ان کی شکلیں نہیں بتائی جاتی. یہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے مہذب معاشرہ بننا ہے، آپ دنیا کی مثالیں دیتے ہیں، تو آپ نے دیکھا نیوزی لینڈ میں جو وہ ہوا، اتنا بڑا واقعہ ہوا، اس کو جب گرفتار کیا گیا تو اس کی اس طرح کی وہ نہیں کی گئی، پبلسٹی نہیں کی گئی یا اس کو اس طرح نہیں دکھایا گیا. تو گرفتاری کے وقت نہیں دکھایا گیا، یہ اور بات ہے، اس نے خود کو لائیو دکھا دیا تھا، لیکن لائیو اس نے مارتے ہوئے دکھا تھا اپنی شکل اور اپنا وہ نہیں کہتا گیا. لیکن جب بنیادی چیز دو جو ڈفرینس ہے وہ ایک ہے اسٹیٹ کا، ریاست کا، قانون کا، اور دوسری طرف کرمنل کا ہے. اب کرمنل اور ریاست برابر نہیں ہو سکتے. کرمنل اپنے آپ کو جتنا بھی شو کرے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن جب وہ قانون کی گرفت میں آ جاتا ہے، قانون کا یہ کام نہیں، قانون کے پاس وہ ایکیوزڈ ہے، جب تک کہ وہ اس کا ٹرائل مکمل نہیں ہوتا اس کے خلاف فیصلہ نہیں سنایا جاتا. بہت شکریہ محمد وحید. مگر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے اندر پولیس کے ادارے کی طرف سے یوں ویڈیو وائرل کرنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے، جیسے محمد وحید نے کہا کہ شاید کوئی خوف ہے انہیں کہ اگر یہ ہم نے سب کچھ نہ کیا تو کوئی ڈالا آ جائے گا اور پورے پولیس کے تھانے کو ڈالے میں ڈال کے اگلے لاپتہ کر دیں گے. تو جب اس طرح کی قانونیت کا خوف قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی غیر قانونی حرکت کرتے ہیں کہ ویڈیو وائرل کر دیتے ہیں، پہلے ہی پبلک اوپینین کریٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لوگوں کے پیچھے بچانے کے لیے. تو ویسے بھی ہمارے جو ملک کی سیاست ہے اس میں آپ کو پتہ ہے فوج اور اسٹیبلشمنٹ بڑے طاقتور ادارے ہیں، اور جو کچھ پچھلے 2-3 سال سے ہو رہا ہے
اس کے بعد کسی خاتون کا مانسہرہ کی موٹر وے پہ کھڑے ہو کے یہ باتیں کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ ایگزیکٹلی شارع جمہوریت پہ کھڑے ہو کے جو باتیں کی جا رہی ہیں اور جو جس لیول کے اداروں کی طرف سے مداخلت کی جا رہی ہے سیاسی عمل میں اور آئینی اور قانونی عمل کے اندر، اس کے مقابلے میں تو یہ ایک عام خاتون کا غصہ جو ہے کچھ بھی نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعے سے صرف ایک خاتون کو نشانہ بنانا زیادتی ہوگی. ہمارے پورے سسٹم کے حوالے سے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی قانون اور آئین سے بالا تر نہیں، چاہے وہ فیلڈ مارشل ایوب خان، جنرل ضیاء الحق یا جنرل مشرف ہو، یا کوئی بھی سرونگ جرنیل بھی ہو جس نے آئین اور ملک کا دفاع کرنے کا حلف اٹھا رکھا ہے. مطیع اللہ جان، MJ TV کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.